اچھا یہ آج کل الیکٹرک برش بہت زیادہ چلے ہیں، خاص طور پہ اورل بی کا آپ نے نام لیا، دے دیں اسپانسرشپ دینی ہے تو اورل بی کا آپ نے لیا، ان کے بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا الیکٹرک برش آ رہے ہیں، اور وہ کرتے بھی وہی جو آپ نے کہا کہ سرکولر موشن میں ان کا جو ہے نا سارا وہ ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگے ہیں ظاہر ہے، عام لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے، بٹ میں نے دیکھا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. اچھا پہلے ہمیں جب یہ ہم نے سنا تو نہیں سمجھ آئی، لیکن جب میں نے یوز کر کے دیکھا تو یہ واقعی ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب تو بڑے ماڈرن آ گئے سر. جی جی اس میں سینسرز لگے ہوئے ہیں، آپ جب حد سے تھوڑا سا زیادہ دباؤ دیں گے وہ بیپ کر جائے گا اور رک جائے گا وہ، یا وارننگ دے دے گا، اس میں الرٹ آ جائے گا. وہ الیکٹرک ٹوتھ برش اچھی ٹیکنیک ہے، تو کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا سر آتے ہیں ہم بچوں کی طرف. آج کل پہلے ہم نے کبھی آج تک نہیں سنا تھا کہ بچوں کے جو ہے نا جو دودھ کے دانت جس کو کہتے ہیں ملک ٹیتھ یا ڈیسیڈوس ٹیتھ، بالکل، تو ان دانتوں کا بھی نکلوانے کا کبھی نہیں سنا تھا. یہی سنتے آتے ہیں کہ ایک ٹائم کے بعد ایج آتی ہے بچے کا خود ہی گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بلکہ بھی فیملی میں ایک بچے کو نکلوانا پڑا ہے ہمیں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کا بہت زیادہ میٹھا کھانا، یا کیا اس کی روٹین کا اس سے تعلق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے؟ بالکل، اس کو ہم کہتے ہیں ڈبلنگ آف ٹیتھ، دانتوں کا دگنا ہونا. کیسے؟ ہو گیا. دودھ کے دانت 6 سے 8 ماہ کی عمر میں آنا شروع ہوتے ہیں اور 6 سال کی عمر تک وہ آتے رہتے ہیں. 6 سال کی عمر میں وہ گرنا شروع ہوتے ہیں، پھر پرماننٹ دانت آنا شروع ہوتے ہیں جو کہ 12 سے 13 سال تک کی عمر تک میں چلتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک خاص وقت کے پہ دودھ کے دانت کو گر جانا چاہیے، صحیح، کیونکہ نچلا دانت پرماننٹ آتا ہے، اس کو ڈی روٹ کرتا ہے، اس کی روٹ کو ختم کرتا ہے، اور وہ دودھ کا گر جاتا ہے اور پکا دانت آ جاتا ہے یا پرماننٹ دانت آ جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں دودھ کے دانت نکلوانے پڑے. اس میں 2 صورتحال ہوتی ہیں، یا تو وہ بہت زیادہ گلتھڑ جاتے ہیں کہ ان کی روٹ کینال ٹریٹمنٹ یا ان کو ڈیڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کو نکالنا پڑتا ہے، یا کیا ہوتا ہے کہ اپنے ٹائم پہ گرتے نہیں اور ان کے پیچھے پرماننٹ دانت آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پرماننٹ دانت اگر اس کو آپ نہیں صحیح وقت پہ اس کو جگہ دیں گے تو اسے پرماننٹلی وہ ٹیڑھا رہے گا، پھر بریسز یا لائنرز کے ساتھ اس کو سیدھا کرنا پڑے گا. تو دودھ کے دانت بعض اوقات پکے دانت آنے کی شکل میں نکالے جاتے ہیں، یا وہ جب بہت زیادہ خراب ہوں، ناقابل علاج ہوں، تب نکالے جاتے ہیں. ہاں یہ میرا خیال ہے یہ ہمارے والی جو کنڈیشن تھی وہ یہی تھی، ناقابل علاج. بچی چھوٹی ہے، ابھی 4 سال کی ہے. بالکل. اب اس کی ریزن سنیں. جب ایک چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. گاڑی چاہے نئی ہو، 1 سال تک کھڑی خراب ہوا نکل جائے گی. پہلوانوں کا جسم کیوں مضبوط ہے؟ تو وہ یوز کرتے ہیں، وہ مسل اپنے کرتے ہیں. ہم سے پہلی جنریشن ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے آپ کے، وہ گنے کھاتے تھے، وہ سٹے کھاتے تھے، وہ چنے چباتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب کھیتوں میں بیٹھے ہونا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ دانتوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں. دانت استعمال ہوتے تھے، ڈیولپمنٹل سٹیمولس ملتا ہے جو کہ ایک تحریک ہوتی ہے جسم کی طرف سے، ایک سٹیمولس ملتا ہے، وہ پھر گرو کرتے ہیں جبڑے کی ہڈی. اب آج کل کے بچوں نے جوسز اور لزانیہ اور شوارما اور پتہ نہیں کیا پیزا، جس میں دانتوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی. جب محنت نہیں کرے گے، جب دانتوں کی ایکسرسائز نہیں ہوگی تو وہ ایسا ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. بچوں کے دانت ویسے ہی کیمیکلی یا ان کی جو فزیکل کمپوزیشن ہے وہ بڑوں کے دانتوں سے نازک ہوتی ہے. اوپر سے میٹھا کھانا اور دانتوں کو یوز نہ کرنا، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ بچوں میں دانت خراب ہونے کی شرح بڑھ گئی ہے. صحیح. سر میٹھے کا کتنا گہرا تعلق ہے دانتوں کی خرابی کی طرف لے کے جانے میں؟ خاص طور پہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل ہر بچہ، میرے تینوں بچوں کی کیوٹی ہے اور ٹھیک ٹھاک کیوٹی ہو چکی ہے ان کی، تو کیا اس کا ڈائریکٹلی میٹھے سے ہی تعلق ہے یا کوئی اور بھی ریزنس ہے؟ ہماری خوراک کے 2 اجزاء، کاربوہائیڈریٹ نشاستہ جو کہ آلو چاول روٹی، اور یہ ریفائنڈ بریڈس، شاورما بریڈ، یہ ڈبل روٹی آتی ہے اس میں، اور دوسرا میٹھا. ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کے بچے کچھ ذرات ہی شوگر میں یا میٹھے میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور وہ پھر چونکہ منہ کے بیکٹیریا کی جو محبوب ترین ان کا غذا ہے وہ میٹھا ہی ہے، وہ پھر بڑھتے ہیں اور ملٹیپلائی کرتے ہیں، تیزاب بناتے ہیں جو میں نے بتایا، اور وہ تیزاب دانتوں کو اور مسوڑوں کو گلا دیتا ہے، ان کی خرابی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں خاص طور پہ جو کینڈیز کو یا چاکلیٹس کو پورے کا پورا جو دوش ان کو دیا جاتا ہے کہ بچے اور کھاؤ کینڈی، دانت خراب ہو گئے نا، تو کیا صرف اسی کو یہ اوائڈ کرنے سے ہوتا ہے یا باقی اوور آل جو آپ نے دونوں چیزوں کی بات کی ان سے ہی ہے؟ دونوں چیزوں کی بات کی، دونوں امپورٹنٹ ہے. دوسری بات اوائڈ کر نہیں سکتے نا. ہاں وہ تو جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے، جتنی اس میں اٹریکشن ہے، اس کا حل یہ ہے ان کے کھا لیں، شرط رکھیں، پھر اس کے بعد برش کریں گے تو پھر ملے گا. ٹھیک ہے، کھائیں اور سیدھا جائیں واش روم، برش کریں، پھر آ جائیں. اچھا ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے اوبویسلی. ایک چیز جو ایک ڈیمیجنگ کاز ہے، اگر وہ رہے گی نہیں تو کیسے خراب ہوگا؟ بالکل صحیح. منہ کو صاف رکھیں. تو یہ بچوں میں زیادہ کیوں ہوتی ہے کیوٹی کا ایشو جو ہے؟ بڑوں میں بھی ہوتا ہے لیکن بچوں میں اس کی ریشو بہت زیادہ دیکھی گئی، اس لیے کہ ان کی کمپوزیشن کمزور ہے.
میں نے ایک بڑا اچھا ٹاپک تھا میرے چینل کی ویڈیوز پہ کہ مردوں کی نسبت عورتوں اور بچوں کے دانت زیادہ کیوں خراب ہوتے ہیں. بچوں کے دانت اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ان کی فزیکل کمپوزیشن ہی بڑی ویک ہوتی ہے. ان کے جو نیوٹرینٹس ان میں جو انیمل کے جو اجزاء ہیں وہ مردوں کی نسبت کمزور ہیں. صحیح. عورتوں میں اس لیے دانت خراب ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کے ماہانہ جو سسٹم ہے ان کے جو ہارمونز ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کے دانت خراب ہوتے ہیں. مردوں میں چونکہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ان کے دانت نسبتاً زیادہ تر چل جاتے ہیں. آپ خود کتنی دفعہ گئے ڈینٹسٹ کے پاس؟ سر میرا پچھلے سال پہلی دفعہ لائف میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں. بچوں کو آپ بار بار لے کے